شہنشاہ بغداد، پیران پیر، غوث اعظم دستگیر میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنے تمام محبوبوں کی کامل محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے صدقہ سے مالک ہماری کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہاں بھی ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت اور ساتھ، مرنے کے بعد قبر و حشر میں ہمیں اپنے یاروں کی سنگت اور ساتھ نصیب فرمائے۔ یقیناً خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کی توفیق حاصل ہو رہی ہے اور وہ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ مالک کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنے یاروں کی محبت عطا فرما دیتا ہے اور اپنے پیاروں کے ذکر کی انہیں توفیق دے دیتا ہے۔ جسے نوازنا چاہتا ہے، جس پہ مہربانی فرمانا چاہتا ہے، مالک انہیں اپنے دوستوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ خود فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ پاک ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یعنی جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل مجھے فلاں سے محبت ہے، محبت ہو گئی، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر صرف جبریل تک نہیں رہتی، یہ پھر حکم آسمان والوں کو ہوتا ہے کہ اللہ کا وہ محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر زمین میں بھی یہ پیغام عام کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر آپ دیکھو نا کہ آج ہم جامع تدریس القرآن اویسیہ میں بیٹھے ہیں جو جامع مسجد قاری صاحب کی بالکل متصل ہے، اور کتنے عرصے سے یہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کے کردار کو سراہا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی نسبی کوئی تعلق ہے یا ہماری کوئی برادری ہے، کوئی ہمارا تعلق ہے؟ صدیاں بیت گئیں، کتنے عرصے گزر گئے، ہم نے دیکھا بھی نہیں، نہ ہمارا کوئی برادری، نہ کوئی نسبی کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، پھر بھی ان کی کتنی محبت ہمارے دل میں ہے۔ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ صرف ہمارے دل میں نہیں، ساری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لو، جہاں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے وہاں غوث پاک کے چاہنے والے بھی نظر آئیں گے، وہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ کے چاہنے والے نظر آئیں گے، وہاں بابا فرید الدین گنج شکر۔ ہم ان ہستیوں کا نام اس لیے لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اور ولی نہیں ہیں، اور بھی بہت ولی ہیں، لیکن پاک و ہند بر صغیر کے اندر جہاں ہم قریب قریب رہتے بھی ہیں، یہاں جن ہستیوں کو بہت چرچا نصیب ہوا ہے وہ ہیں داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، وہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کی ہستی، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، خواجہ امیر و خسرو، ان جیسی ہستیاں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں، سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں۔ پھر غوث پاک تو وہ ہیں کہ ساری دنیا میں آپ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو یہ اصل اللہ کا پیار ہے، تو جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بندوں کی محبت بھی دی ہے اور بندے کو محبت میں بیٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ قسمت کے سوتے ہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے، اس لیے یہ ہمارا کمال نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، تو رب کی محبت پھر جبریل سے فرشتوں، پھر وہاں سے زمین پہ، تو دیکھو صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارے دل میں بھی ہے، کیا پتہ چلا ہمیں بھی رب نے چن لیا ہے اپنے یاروں سے پیار کے لیے۔ تو یہ ہے ہماری خوش قسمتی ہے۔ میرے پاس یہ کشف المحجوب ہے، کیونکہ بات صوفیہ کی ہے تو اس لیے کتاب بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کو تو سارے صوفی مانتے ہیں، یعنی سارے مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں انہوں نے تو رب کو بھی نہیں ماننا، ان کی تو بات ہی نہیں نا۔ ابلیس نے کب آدم علیہ السلام کے آگے گردن چکائی؟ تو اس کی نسل تو چل رہی ہے، انہوں نے تو آکڑ نہیں ہے، تو ان کے لیے نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول اور اللہ سے، اللہ کے محبوبوں سے پیار کرتی ہیں۔ تصوف کی سب سے مضبوط کتاب، جس نے تصوف کو پڑھنا ہو
جس نے پڑھنا ہو کہ دل کیسے صاف ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کیسے پکیدہ کیے، کیا وہ طریقے تھے، وہی طریقے حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کشف موضوع میں لکھے، اس کی ٹرمز، اس کی اصطلاحات۔ یہ دیکھو بندہ اٹھ کے صوفیہ پہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے، مثلا کوئی MBBS ڈاکٹر پہ بات کرنا شروع کر دے، یا پھر اس سے اوپر ڈاکٹر سے بات کرنا شروع کر دے، تو ڈاکٹر اسے پوچھے گا تو نے MBBS کیا ہے، تو نے ہماری ٹرمز پڑھی ہیں، ہمارے اندر جو اصطلاحات خاص نام ہیں، خاص معنی ہیں، تعریفیں ہیں، تو نے پڑھی ہیں، ہمارے اصول جانتا ہے؟ نہیں۔ تو ڈاکٹر بھی ہنسے گا کہ کتنا بیوقوف ہے، تو مجھ سے ڈبیٹ کرنے آیا ہے، مجھ سے گفتگو کرنے آیا ہے۔ اگر تم نے مجھ سے گفتگو کرنی ہے تو پہلے ڈاکٹری تو پڑھ لے، تو پھر تجھے کچھ آتا ہو تو میں تجھ سے گفتگو کروں نا، مگر ایسا ہی ہے جیسے بہن سامنے کھڑی ہو تو آپ بہن سے گفتگو کرنی شروع کر دو، اسے تو پڑھے ہی کچھ نہیں، اس کو تو ہے ہی نہیں، جاہل ہے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کتاب کشف المحجوب اس کے لیے ہے کہ جس نے کوئی تصوف پڑھا ہے، جس میں علم تصوف کا پتہ ہے تو وہ سمجھے، وہ بات کرے، نہیں تو پھر ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرامات پہ بات کرتے ہوئے عقلی دلائل دینے کے بعد اب نقلی دلائل دیتے ہیں۔ عقلی دلائل وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، تو دونوں طرح کی دلیل ہوتی ہے، عقلی بھی ہوتی ہے، نقلی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے عقلی دلیلیں دیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے نقلی دلیلیں دیں۔ اس میں ایک دلیل قرآن پاک سے آپ نے یوں دی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضرت مریم کھڑی ہو کر عبادت کرتی تھی۔ اب اس سے پیچھے کیا ہے؟ اس سے پیچھے یہ ہے کہ حضرت مریم وہاں عبادت کرتی تھیں، وہ محراب میں، کیونکہ حضرت مریم وہ تھیں جن کی والدہ نے منت مان لی تھی، منت جو شرعی منت ہے کہ مالک جو میرے پیٹ میں ہے تیری راہ میں اسے آزاد کر دوں گی، اب تیرے لیے وقف ہو گئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیٹا ہے، ہوئی بیٹی، اور آپ کے فیصلے ہیں۔ اور اللہ پاک میں آیا کہ مریم کہ ماں جو بیٹی ہے نا، بیٹا اس جیسا نہیں ہے۔ بیٹا یعنی ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹی ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی حکیم تم ہو یا رب ہے، رب نے دی ہے یا تم نے خود لے لی ہے، تو جو رب دے وہی بہتر ہوتا ہے۔ رب جانتا ہے اس کے لیے بیٹی ٹھیک ہے یا اس کے لیے بیٹا ٹھیک ہے، ہمیں رب کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ ہاں بیٹا مانگنا چاہیے، لیکن جو وہ دے دے اس پہ راضی رہنا چاہیے کہ اس میں بہتری ہے۔ تو دیکھو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے مریم کی والدہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے، یعنی ان کے دل میں آیا نا، انہوں نے کہا مالک میں نے تو بیٹی جنی ہے، تو بتا اللہ نہیں جانتا کہ بیٹی جنی ہے، تو جب اللہ جانتا ہے کہ بیٹی جنی ہے تو انہوں نے کیوں کہہ دیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، اس نے بیٹی جنی۔ جب یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مریم کی والدہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ پھر ان کا نام وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اب قرآن پاک ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا نام رکھا؟ مریم۔ یہ واحد عورت ہیں جن کا ذکر خالق کائنات نے قرآن پاک میں کیا ہے، یعنی کسی اور کا نام نہیں آپ دکھا سکتے کہ قرآن پاک میں ان کا نام ہے۔ صحابہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ واحد ہیں جن کا نام اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور سورہ کا نام بھی مریم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں، کیونکہ قرہ ڈالا گیا تو پھر وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں۔ تو کیونکہ عورت کی کفالت بڑی مشکل ہوتی ہے، بچی کی کفالت بہت مشکل ہے، اور آج کے درندگی کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں تو ہم سائے سے بھی بچے محفوظ رکھنا مشکل ہو گئے، جو حالات اب بن گئے ہیں، یعنی اب تو بہت درندگی ہے، یعنی کہ حد ہو گئی ہے وحشت کی اور درندگی کی، اور انسانیت جا رہی ہے، انسانیت کو چھٹی ہو رہی ہے، درندے آ رہے ہیں، بس لوٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، کوئی ادھر بچہ گرا کے مار کے جا رہا ہے، کوئی ادھر بچہ مار کے جا رہا ہے، کبھی کدھر سے خبر آتی ہے بچہ بوری میں ملا ہے، کبھی بچی بوری میں ملی ہے، کسی کو کیسے تشدد کا نشانہ بنایا، کسی سے زیادتی کی، ظلم کیا، یعنی بھیڑیے گلی کوچے میں پھر رہے ہیں۔ ہم تو اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جو بڑے پکیدہ دور تھے اس حوالے کے، لیکن اب تو بس قرب قیامت ہے، جو حالات بن گئے ہیں۔ بیٹی کی کفالت بہت مشکل ہے،
تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کھانا کس نے دینا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ تو ایک دن آپ آئے تو آپ نے دیکھا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی آپ ان کے پاس آتے تو رزق پاتے، وہ کہتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ بے موسمہ پھل تھا، تو جب بے موسمہ پھل ہو تو پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ پھل کہاں سے آیا، کیوں موسم ہی نہیں ہے۔ یہ آج کا دور تو نہیں کیمیکل لگا کے لے دیں گے اور وہ مصنوعی چیزیں لے آئیں گے، یہ تو پچھلی بات کر رہے ہیں، لیکن جو موسمی ہوتا ہے وہ موسمی ہوتا ہے، جتنا مرضی کیمیکل لگا کے جو مرضی کر کے لیں اس کا وہ ذائقہ نہیں رہے گا، وہ چیز نہیں جو قدرتی آتا ہے، جو موسمی ہے۔ تو اب وہ بے موسمی پھل تھا، تو پوچھا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، مریم یہ کہاں سے پایا؟ جب ان کے پاس پایا قالت یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ سنو جواب، قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم نے آگے جواب دیتے ہوئے کہا قالت هو من عند اللہ، اے زکریا علیہ السلام یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھو کہ آج میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، جو کتابوں میں واقعات موجود ہیں کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، یعنی مضبوط واقعات، کیونکہ واقعہ کی مضبوطی سند سے ہوتی ہے۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، اور جو علماء ہیں، جو علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں، انہیں پتہ کہ گواہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، گواہی دیکھنی پڑتی ہے، گواہ عادل ہیں، گواہ مضبوط ہیں، تو پھر آگے کہتے ہیں بات بھی مضبوط ہے، تو فیصلہ تو گواہیوں پر ہوتا ہے۔ لیکن آج ایسے اس طرح کے کمینے لوگ آگے ہیں، گواہیاں مضبوط بھی ہوں گی، سب کچھ بھی ہوگا، لیکن کیا کہیں گے یہ بابے کی بات ہے، یہ قرآن میں نہ ہوتا تو یہ اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے تفسیر میں بھی نہیں رکھا کہ محبوب کو فرمایا محبوب آپ ہی وضاحت کر دیں، بلکہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ وہ تو جانتا ہے نا قیامت تک کیا ہونے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ منکرین کرامت بھی آئیں گے، میرے یار کے غلاموں کی کرامتوں کے منکر بھی آئیں گے، کلمہ میرے یار کا پڑھیں گے، انکار بھی یار کی شانوں کا کریں گے۔ تو ہم قرآن میں نازل فرما دیں ان کمینوں کو یہ شرم آئے کہ جو افضل امت نہیں، وہاں کی ایک عورت کی یہ کرامت ہے، تو جن کے نبی بھی افضل ہوں، امت بھی افضل ہو، تو پھر بتاؤ اس نبی کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب دیکھو قالت یا مریم انا لک ھذا، میں اے مریم کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کی طرف سے آیا۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ اس کو ہی ذکر کرتے ہیں، چون زکریا علیہ السلام بنزدیک مریم اندر آمدی، جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، با تبستان میوہ زمستانی دی، گرمی کا میوہ سردی کا میوہ گرمی کے موسم میں دیکھا، اور گرمی کا میوہ گرمی کا پھل سردی کے موسم میں دیکھا۔ تعجب سے پوچھا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ وے گفتی من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کہتے ہیں یہ صوفیہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن سے ہٹ گئے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کرامت کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ عادت تو یہی ہے کہ موسمی پھل لو وہ آئے، عادت کے خلاف یہ ہے کہ بے موسمی آ جائے۔ اور پھر کہاں سے آئے؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ بانجھ کو بھی بانجھ ختم کر دیتا ہے، اسے بھی بچہ دے دیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بانجھ ہو جائے تو بچے نہیں ہو سکتا، اس کے ہاں تو نہیں ہے، وہ چاہے تو اسے بھی دے دے، اسے بھی نوازے۔ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کتنی عمر ان کی ہو گئی ہے، اور کہاں ان کی زوجہ ہیں حضرت سارہ، اور کتنی عمر ان کی ہو گئی ہے۔ تو اس عمر میں بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی عمر ہو گئی ہے، اس عمر میں بھی اللہ نے ان کو پھل عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت زکریا دیکھو کتنی عمر ہو گئی ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک حضرت مریم کو بے موسمہ پھل دے رہا ہے، اب نبی کی بھی سوچ دیکھو، اللہ پاک فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک عربی میں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ، یعنی اسی جگہ، کس جگہ جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں، وہ ولیاں ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا، اور عمر کتنی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے، تو اسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں۔ دعا زکریا ربا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اسی جگہ کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، مالک منوی بیٹا دے دے۔ قال رب هب لي من لدنك ذریہ، لیکن دے پکیزہ، مجھے دے مالک۔ دیکھو یہ سوچ
ادھر کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام کی کیسے پیدا ہوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنی ولیاں کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر آنے والوں کو سبق دے دیا کہ جہاں ولیہ عبادت کرے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے اور وہ قبولیت کی جگہ ہو جاتی ہے. وہاں کھڑے ہو کر کوئی مانگے تو رب اس کو نہیں دیکھتا، اپنی یار کی وجہ سے، اپنے پیارے کی وجہ سے جو کرم فرما رہا ہوتا ہے ان پہ بھی فرما دیتا ہے. یہ نہیں کہ نبی سے ولیاں بڑھ گئی ہیں، وہیں کھڑے ہو کر سنت بنا دی کہ نبی کھڑے ہو جائیں، امت کے لیے سنت بن جاتی ہے کہ ادھر کھڑے ہو کر جب دعا کی مالک مجھے پکیزہ اولاد عطا فرما، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور کہا زکریا آپ کو مبارک ہو، ہم پکیزہ دیں گے، سید دیں گے، سردار دیں گے، عورتوں سے بچنے والا دیں گے اور نبوت کے لائق ہم عطا فرمائیں گے. اب وہ دعا بھی قبول ہو گئی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا کہ کرامات حق ہیں، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، لیکن کرامت کسب سے نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے. جو مالک جو بندے اس کے ہو جاتے ہیں پھر ان کی شان دکھاتا ہے تو اپنی شانیں ان سے واضح فرماتا ہے اور اپنی قدرتوں کو ان سے ظاہر فرماتا ہے. تو یہاں ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ کیونکہ یہ اولیاء کا درس ہے. تو اولیاء کہتے کس کو ہیں؟ جو تو ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، ان کی فکر ہر گھڑی اللہ کی طرف رہتی ہے، ان کی سوچ ہر گھڑی اللہ کی طرف رہتی ہے. وہ جو بھی کرتے ہیں مالک کائنات کے طریقے کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام زندہ ہے. صدیاں بیت گئی ہیں پھر بھی ان کا نام زندہ ہے، کیونکہ انہیں دنیا داروں کے لیے نہیں کیا بلکہ خالق کائنات کے لیے کیا ہے. اب دیکھیں داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بحث کرتے ہوئے بحث کیا تھی اس میں بحث یہ ہے شادی بہتر ہے کہ کنوارا رہنا بہتر ہے. کیا بحث ہے؟ شادی بہتر ہے کنوارا رہنا بہتر ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہ ترجمہ پڑھ لیں کشف المحجوب کا کہ داتا صاحب اس وقت لکھ رہے ہیں کس کے لیے شادی بہتر ہے اور کس کے لیے شادی، پھر اس پہ بھی داتا صاحب نے دلائل دی ہیں. اور آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بھی شادی کی ہے کہ نہیں. کہ آپ کی اولاد تو کوئی نہیں نا، یہ تو کوئی نہیں، لیکن آگے آپ نے شادی کی ہے کہ نہیں. یہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہوئے نا آپ فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ شادی کرنی چاہیے تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں محبوب تھیں. یہ دلیل دیتے ہیں. یعنی کیا دلیل ہے؟ کہ شادی سنت مصطفیٰ ہے اس لیے کرنی چاہیے، یہ ہے ان کی دلیل. تو داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عوام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ شادی سنت مصطفیٰ ہے، حالانکہ وہ سنت ادا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شادی سنت مصطفیٰ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ داتا صاحب. داتا صاحب کہتے ہیں صوفیہ کی بات نہیں، عوام جو شادی کرتی ہیں نا وہ ارتکاب شہوت ہے، وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نام سنت مصطفیٰ رکھتی ہیں. نام کیا رکھتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ داتا صاحب کا لنگر کھانے والے داتا صاحب کا یہ بھی لنگر ہضم کریں. یہ داتا صاحب ہیں، صوفیہ ہیں. صوفیہ شادی کس لیے کرتی ہیں؟ صوفیہ خواہش کے لیے نہیں کرتے، وہ خالق کائنات کے لیے کرتی ہیں. صوفیہ کی صرف ایک ہی منشا ہوتی ہے رب راضی ہو جائے. تصوف کہتے ہیں اس کو ہیں بس رب راضی ہو جائے، اس لیے وہ مخلوصے بھی کرتی ہیں تو رب راضی ہو جائے، وہ سہتے بھی ہیں تو رب راضی ہو جائے، وہ جاتے بھی جائیں تو رب راضی ہو جائے. ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دلیل پیش کرتے ہوئے یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں عوام میں سے کہ شادی کرنا سنت ہے، حالانکہ داتا صاحب ہیں یہ سنت نہیں اپنا رہے بلکہ اپنی خواہشات کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات پیش کرتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت مجھ میں ڈال دی گئی. الیہ حبب الیہ، میری طرف تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت ڈال دی گئی. نمبر 1 الطیب، خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی. نمبر 2 النساء، عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی. تیسری کا ذکر ہی نہیں کیا. تیسری کا، اور میں نے پڑھا تفسیر مدارک میں کہ تیسری کا ذکر نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں کہ وہ دنیا کا ذکر کریں، تو حضور نے دنیا کو پیچھے کر کے وہاں عبادت کا ذکر کر دیا، آخرت کا. اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. اب یہ نماز دنیا کی چیز تو نہیں ہے،
یہ تو آخرت کی ہے. تو یہاں 3 چیزیں تھیں دنیا کی، تو 2 دنیا کا ذکر کیا، تیسری کا کیا ہی نہیں، پھر بھی آخرت کا کیا. آپ سمجھ رہی ہیں، اصل حضور نے ساری زندگی آخرت کے لیے، اور صحابہ کو اہل بیت کو بھی اس طرح نوازا کہ دل سے دنیا ہے ہی نہیں، بس آخرت، آگے آخرت کو ترجیح دیں، وہ باقی رہنے والی ہے. تو صوفیہ ان کے پیچھے ہیں، اس لیے صوفیہ بھی وہ کرتی ہیں جس میں آخرت بہتر ہو، اور آخرت ہی کے لیے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، چند دن گھر بھی یہاں رہ جائیں گے، ساری چیزیں رہ جائیں گی، ہم بھی آگے چلے جائیں گے، تو پھر جہاں جانا ہے اسی کے لیے کرنا چاہیے. اس لیے انہیں وہ سوچ ملی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت سنوارنی ہے. تو اب دیکھیں داتا صاحب فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں. جب زنا نے محبوب باشر کہ جب عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں تو پھر شادی کرنا بھی افضل ہے. شادی کرنا بھی یہ ہے دلیل کہ جب عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں تو پھر شادی کرنا افضل ہے اس سے جو شادی نہیں کرتا. تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتہ آگے کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی حرفتان الفقر الجہاد. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے 2 کام ہیں، لی حرفتان، میرے 2 کام ہیں. کیا کیا؟ فرمایا ایک فقر اور ایک جہاد. کتنے کام ہیں؟ شادی کرنا کام ہے، تو لی حرفتان کیا ہے؟ فرمایا 2 میرے کام ہیں، ایک فقر اختیاری یعنی سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، دونوں جہاں کی دولتیں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن پتھر باندھی، گھر میں چولہا نہیں چڑھا، کتنی دن چولہا نہیں چڑھا، جو آتا اسے دیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے، اور گھر میں بھوکے ہیں. بیٹی کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ مالک میری بیٹی کو بھوک ہی نہ لگے، یہ نہیں دعا کرتے کہ مالک اتار دے. من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آ سکتا ہے، تو آمینہ کے لال کے لیے کیا کچھ نہیں آ سکتا، لیکن نہیں مانگا، کوٹھیاں نہیں مانگی، سارا کچھ ہے، مانگ آدمی ہے، جو چاہے دیتے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے آخرت کو ترجیح دی ہے کہ دنیا میں سہنا ہے اور آگے جا کے پانا ہے، اور جہاں رہنا ہے وہاں ہی پانا ہے اور وہاں کے لیے کرنا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 کام ہیں، ایک فقر ہے کہ میں دیتا ہوں اور فقر اختیاری ہے، دوسرا جہاد ہے. دوسرا کیا ہے؟ اب جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد اصغر، ایک جہاد اکبر. اصغر کیا ہے؟ جو آپ اللہ کی راہ میں جا کے لڑتے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے. اور جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا. نفس کہے جھوٹ بول یعنی سچ بولنا ہے. نفس کہے باپ کا گلا کاٹ کر تیرا کاٹوں گا، باپ کا کیوں کاٹوں، باپ تو میرے بڑے ہیں، ان کا تو میں نے آتا ان کا دل جیتنا ہے. ماں سے ایسے کر نہیں، بڑے سے ایسے کر نہیں، اور سیدھی لائن پہ چلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکے نہیں کرنے، تکلیف نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حلال کمانا ہے. اب اس سے لڑنا فرمایا یہ جہاد اکبر ہے. اب دادا سمجھتے ہیں حضور میرے 2 کام ہیں، ایک فقر ہے، یہ بھی بڑا مشکل ہے. کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. مثلا دیکھو مثال آج کے دور میں دیتا ہوں کہ ہمارے یہ جو جوان لڑکیوں کے سامنے پیزا پڑا ہو تو ان کا کوئی رشتہ دار آ جائے، یہ تو دعائیں کریں کہ مر ہی جائے. آیا کیوں ہے؟ کیونکہ پیزا دینا پڑے گا، ساتھ بٹھانا پڑے گا. تو یہ نہیں، فقر یہ ہوتا ہے اختیاری کہ آپ کے پاس آپ کی پسندیدہ چیز پڑی ہے، کوئی آ گیا آپ نے اٹھا کے اسے دے دی، یعنی خود فقیر بن گئے ہیں. دوسرا فقیر یہ ہوتا ہے ابھی کچھ بھی نہیں آیا تو مجبوری ہے، آئے تو چھوڑے بھی نہ، اسے کہتے ہیں مجبور فقیر. اور اختیار فقیر وہ ہوتا ہے پاس ہوتا ہے، اپنے پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیتا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کر دیتا ہے. یہ صوفیاں ہیں. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے بعد سب سے بڑے صوفی تھے، اور آپ کی زندگی اس طرح گزری ہے، آتا تھا اللہ کے نام میں دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں ہر گھڑی صابر بھی رہوں، شاکر بھی رہوں. جب وہ ملے اللہ کی راہ میں دوں، شکر گزار ہو جائے، ہاتھ میں نہ رہے صابر بن جاؤں، پھر آئے شکر کروں، پھر رب کی راہ میں دے دوں، بس صابر بھی رہوں شاکر بھی رہوں، اس طرح زندگی بسر کروں. اور جہاد کتنا مشکل ہے، تلوار سے جہاد کرنا ہمارے لیے موت بن گیا ہے کہ یہ فلسطین اور غزہ میں جو حال ہو رہا ہے ہم مرتے ہیں، یعنی ہماری یہ حالت ہے. تو نفس سے جہاد کرنا تو بہت مشکل ہے نفس سے جہاد کرنا. تو یہ صوفیہ کا کام ہے کہ وہ جہاد اکبر بھی کرتے ہیں، جہاد اصغر بھی کرتے ہیں، ہر گھڑی وہ جہاد میں رہتے ہیں. اور اللہ کے فرمان کے مطابق بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، انہیں رب سے سودا کر لیتے ہیں. اب وہ اپنے نفس پہ نہیں چلتے، رب کے حکم پہ چلتے ہیں. تو اب داتا صاحب نے اس بات کو کر کے نا بات ختم ہونے کے داتا صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں، کہا ایک حدیث تم نے پڑھی
کہ مجھے حضور کو 3 چیزیں پسند تھیں تو یہ کیوں نہیں پڑھی؟ لی حرفتان الجہاد والفقر. تمہیں یہ حدیث تو نظر آئی کہ عورت سے نکاح کرنا سنت مصطفیٰ ہے، تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آئی کہ حضور کے 2 کام بھی ہیں الفقر والجہاد؟ میں فقر کیوں نہیں اختیار کرتا؟ یہ نہیں ہے سنت کہ بس عورت سے شادی کرنا ہی سنت ہے اور خوشبو لینا ہی سنت ہے، تو یہ سنت نہیں ہے، فقر اور جہاد سنت نہیں ہے. تو پھر پتہ داتا صاحب کیا آگے فرماتے ہیں؟ بات میری نہیں، داتا صاحب کی ہے. یہ نہ ہوگا کہ بڑی سخت بات کر کے ہم نے کہا یہ صوفی کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو صوفیہ پہ بونگتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں صوفی کسے کہتے ہیں. صوفی اسے کہتے ہیں جو اتنی اتباع کرتا ہے رسول اللہ کی، اتنی اللہ کی مانتا ہے. سنو داتا صاحب آگے نتیجہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سنو، آپ فرماتے ہیں کہ ہاہی تان را میل بداں بیشترس من ہاہی خود را محبوب وے خاندن محال باشد. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش کو تو خواہش کا غلام بنا ہوا ہے اور خواہش نے تجھے جھکایا ہوا ہے، تو اپنی خواہش کو حضور کی محبوب چیز کہتا ہے. شرم نہیں آتی تجھے؟ سیدھی طرح کہہ کہ مجھ پہ فرض ہے شادی کرنا، یا شادی کرنا مجھ پہ واجب ہے یا حلال ہے، میرا یہ حال ہے، تجھے ثواب بھی ملے گا. یہ کیوں کہتا ہے سنت ہے؟ بچہ تو اسے نہیں جاتا اور نفس کا تو غلام بنا ہوا ہے، تو رسول اللہ کو نفس کا غلام کہنا ظالم. تجھے شرم نہیں آتی کہ حضور نے آج خود شادی کی ہے؟ حضور کہتے ہیں مجھے تو پسند ہی نہیں تھی، میرے رب نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. مجھ میں تو ہے ہی نہیں تھی، مجھے تو پسند ہی نہیں تھی، حب با میرے رب نے ڈالی ہے. یہ تو کمال ہے، یہ تو شان ہے. اور حضور کی تو یہ شان ہے کہ اپنے غلاموں پہ ڈالی، ان کے دل سے بھی نکالتی. اس سیدنا فاروق اعظم نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے خواہش نہیں ہے شیر خدا، میں آپ کی بیٹی سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ نسب کی دولت مجھے بھی نصیب ہو جائے، یعنی یہ سبب کی دولت، سبب بھی رشتہ میرا بھی ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں. وہ تو آقا وہاں نگاہ ڈالتے ہیں تو یاروں کے بھی دل پکیدہ کر دیتے ہیں. تو دادا صاحب ماتے ہیں اپنی خواہش کی طرف تو جھکا ہوا ہے اور حضور کی محبوب چیز کہتا ہے. کہا نہ، اپنی محبوب چیز کو حضور کی طرف منسوب کرنا یہ ناممکن بات ہے. پھر اگلا جملہ آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کسے 50 سال مطابق خواہی خود باشد پندارت کے مطابق سنت است. کہتے ہیں 50 سال تو نفس کا غلام رہا. کتنے سال؟ اب داتا صاحب دیکھتے ہیں 50 سال اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے، اور اب نکاح کی بات آئی تو کہتا ہے سنت مصطفیٰ ہے. یہ کون سی سنت ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مثلا فرض نماز پڑھنی کوئی نہیں، فرض پڑھنا کوئی نہیں، حلال نہیں، حرام، جھوٹ چھوڑنا کوئی نہیں، فراڈ چھوڑنا کوئی نہیں. شادی کی بات ہے کہا سنت مصطفیٰ ہے. وہ سانو تو سمجھاؤ یہ کیڑی سنت ہے؟ ٹھیک ہے، اس سنت پہ اتنے حرام کام ہوتے ہیں وہ تو آپ سارے سمجھتے ہیں. لیکن داتا صاحب آتے ہیں وہ 50 سال تو خواہش کا غلام ہے، نہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نہ فرمانبرداری کرتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، تو خواہش کا غلام ہے. اب کہتا ہے سنت مصطفیٰ ہے. کہا نہ، قطعاً نسبت نہ کر سنت مصطفیٰ کی طرف. سنت کسے کہتے ہیں؟ اب سنو صوفی کیا کہتے ہیں. ہمارے ہاں سنت کیسے ادا ہونی ہے؟ کہتے ہیں سنت اسے کہتے ہیں جس میں نفس کی قربانی ہو. کس کی؟ اگر میں آسان کر کے سمجھا دوں آپ اس کو سمجھو، ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں پتہ کیا سنت ہے؟ میرا دل کیا نا گوشت کھانے پہ چھوٹا، تو میں نے کہا سنت ہے. کیا ہے؟ ثواب ملے گا، سنت تو ہے. میرا دل کیا دودھ پینے کو، میں نے کہا سنت ہے. کیا ہے؟ جب دل نہ کیا دودھ ادھر مچھلی منہ کے. اب سنت کہاں گئی؟ ابھی تو دودھ ہے نا، تو دودھ پیو، مچھلی کیوں کھا رہے ہو؟ یہ پیزا کیوں کھا رہے ہو؟ وہ سنت ادا کرو. لیکن خواہش ادھر جا رہی ہے. تو مسئلہ کیا تھا؟ ہماری خواہش ہے، خواہش کے اوپر ہم سنت کہہ دیتے ہیں. داتا سمجھتا ہے یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے خواہش کی مخالفت کی جائے. کس کی؟ اگر خواہش نہ کرے پھر لو، پھر تو ہوئی سنت. ہاں تو خواہش کرے اسے اٹھا کے بھائی کو دے دے، یہ بھی ہے سنت. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بڑی مشکل سنت ہے، بہت مشکل سنت ہے کہ اپنے آگے سے اٹھا کے اپنے بھائی کو ادا کرنا. تو کاش ہمارے، میں اصل صوفیہ کی بات کر رہا تھا. کس کی؟ صوفیہ نے اس طرح عمل کیے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کرتے ہوئے اپنی بات بھی سنائی ہے. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک فتنے کی اصل اور جڑ عورت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اچھا، داتا صاحب کا دور اور آج کا دور کتنا فرق ہے. اور یہ میڈیا، عورتیں ناچتی نظر آتی ہیں، موبائلوں میں موجود ہیں، بچوں میں، بڑوں میں، بلکہ داڑھیوں والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، باپیوں کو بھی دیکھا ہے عورتوں کو دیکھتے ہوئے، ایسی چیزیں دیکھتے ہوئے.